بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، قرآن پاک سچے مالک کی سچی کتاب ہے۔ اس کتاب میں اللہ پاک نے ہدایت، حکمت اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں تاکہ ہم جب کوئی نشانی ہم دیکھیں تو اس مالک کی تعریف کریں اور اسی پر توکل رکھ کر آخرت پر یقین رکھیں اور اچھے عمل کریں۔ دوستو، آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں ڈی این اے کے متعلق فتیلن کے حوالے سے تمام حقائق بتا دیے ہیں، جسے اب سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ دوستو، فتیلن کا لفظی معنی دھاگے کے برابر ہے، اور اللہ پاک نے فتیلن کا ذکر قرآن پاک میں 3 آیات میں آیت نمبر 449، 477 اور 1771 میں کیا ہے۔ دوستو، فتیلن جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر باریک سا دھاگا ہے، اس کو ہم فتیلن کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو ڈی این اے کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ مقدس قرآن پاک نے آیت نمبر 449 میں فرمایا، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ چنانچہ دوستو، اس آیت میں یزکی کا لفظ آتا ہے جس کے معنی نمو کے ہیں، جیسے کھیتی کا بڑھنا اور پھلنا اور پھولنا۔ ساتھ ہی اس آیت میں فتیلن کا لفظ ہے جو ڈی این اے کی صورت ہے، اور ڈی این اے دوستو ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ اس سے بنتا ہے۔ ڈی این اے ایک پولیمر ہے جو 2 نیوکلیوٹائڈ یعنی زنجیروں یا رسیوں سے بنتا ہے، جو ایک دوسرے کے گرد کنڈلی بنا کر ایک ڈبل ہیلکس بناتا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک ڈی این اے کے ایک مین فنکشن میں سے ایک فنکشن بیان فرماتے ہیں، جیسے کہ ڈی این اے کے اندر ایسی ہدایات ہوتی ہیں جو کہ ایک جاندار کی ڈیولپمنٹ، اس کی سروائیول اور اس کی ری پروڈکشن کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور یہی بات آیت میں یزکی کے لفظ میں صاف عیاں ہے۔ آیت نمبر 477 میں مقدس قرآن فرماتا ہے، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا، اور آخر میں اس آیت میں فتیلن کا ذکر ہے۔ اب آپ کو ڈی این اے کا ایک اور فنکشن بتاتے ہیں کہ یہ ایک کمپیوٹر کوڈ کی طرح کام کرتا ہے اور سیل کو حکم یا انسٹرکشنز پاس کرتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور یہ حکم خاص الفابیٹ لیٹر، حروف تہجی اس کے موجود ہیں، جن کو اے، ٹی یا جی اور سی کہا جاتا ہے۔ ان الفابیٹس کی کوڈنگ کی مختلف ارینجمنٹ کے نتیجے میں انسٹرکشنز جاندار سیل کے اندر پہنچتی ہیں، اور اس فنکشن کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جن کو حکم کیا گیا تھا۔ دوستو، اب غور کرتے ہیں کہ آیت نمبر 1771 میں قرآن پاک کیا فرماتا ہے۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے، اور دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اس آیت میں ڈی این اے کے جینیٹک فنکشن کو امام یا پیشوا کی صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر اعمال نامہ کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، جو کہ ڈی این اے کا ایک فنکشن ہے۔ جدید سائنس اس کو میموری سٹوریج کے نام سے بھی پکارتی ہے۔ کسی شخص کے آنکھوں کا رنگ، آلو کی جلد کی موٹائی، پھول کی شکل، یہ سب ڈی این اے کی میموری میں ہوتے ہیں۔ ڈی این اے کی میموری میں ہونے کی وجہ سے ڈی این اے کی ہدایات پر ہی زندگی کی تشکیل ہوتی ہے، اور اس آیت میں آخرت میں اپنے ڈی این اے کے اوپر درج معلومات کو پڑھنے بابت بتایا گیا ہے۔
اس آیت میں یہ بات بھی آیا ہے کہ ڈی این اے کا فنکشن ریپروڈکشن کا بھی ہے، تو انسان مرنے کے بعد جی اٹھے گا اور اسے اس کا عمال نامہ تھما دیا جائے گا۔ تو دوستو یہ سب حقائق ڈی این اے کے متعلق تھے جو اللہ پاک انسانوں کا یقین پختہ کرنے کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو اس آیات کے متعلق کچھ اور حقائق بھی آپ کو پیش نظر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فتیلاً 3 آیات میں 3 دفعہ مذکور ہے، اور ڈی این اے بھی اس کے بھی 3 ٹائپس ہوتے ہیں جن کو ہم بی فارم، اے فارم اور زیڈ فارم کہتے ہیں۔ کیسے اللہ پاک اس کے ساتھ ہمیں مماثلت دکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دوستو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فتیلاً کا ذکر 2 دفعہ سورت نمبر 4 میں آیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ڈی این اے کے جو کیمیکل بیس ہیں وہ 4 ہوتے ہیں، جن کو ایڈینائن کہتے ہیں، تھائمائن کہتے ہیں، گوانمائن کہتے ہیں اور سیٹوسائن کہتے ہیں۔ اور دوستو ان 4 کیمیکل کے 4 ہی کلر ہیں، اے کے گرین ہے، ٹی کے ریڈ ہے، جی کے بلو ہے اور اورنج کے سی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس میں فتیلاً کا ذکر سورت نمبر 4 میں آیا ہے جس کا نام النساء ہے۔ اور دوستو آپ کے لیے حیران کن بات یہ ہوگی کہ ایک خاتون جن کا نام روزالینڈ فرینکلن ہے اور جن کو ڈارک لیڈی آف ڈی این اے بھی کہتے ہیں، اس نے سب سے پہلے ڈی این اے کے ڈبل ہیلکس یعنی ڈبل سٹرکچر کی ڈسکوری کی تھی۔ اسی طرح دوستو یہ سورت نمبر 4 ہے، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ڈی این اے کے باہر مائٹوکونڈریا ہوتا ہے جس کو ایم ٹی ڈی این اے بھی کہتے ہیں یعنی میٹرنل ڈی این اے، اور یہ پاور ہاؤس کی طرح کام کرتا ہے جو سیلولر میٹابولزم کے لیے بہت کریٹیکل اہمیت رکھتا ہے، اور یہ سیل کو انرجی مہیا کرتا ہے۔ ایم ٹی ڈی این اے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف ماں کی طرف سے وراثت میں ڈی این اے میں آتے ہیں، جس کے تحت سیل کے اندر تبدیلی کا مزاج صرف ماں سے انہیرٹ ہوتا ہے اور کبھی بھی باپ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دوستو ایک اور حیران کن ہمیں یہاں سے ہنٹ ملتا ہے، جیسے کہ سورت نمبر 17 کی آیت نمبر 71 ہے۔ 17 کے سامنے اگر 71 رکھیں تو یہ جیسے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے۔ تو ڈی این اے ایک پولیمر ہے جو 2 نیوکلیوٹائڈ یعنی 2 رسیوں سے بنتا ہے جو ایک دوسرے کے گرد کنڈلی بنا کر ایک ڈبل سٹرکچر بناتے ہیں، اور ایک جیسے ایک دوسرے کے سامنے، جیسے 17 کے سامنے 71۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح زندگی اور آخرت بھی آمنے سامنے ہی ہے۔ تو دوستو زندگی کی تیاری کرنی بہت ضروری ہے۔ تو یہاں سے اس تمام ڈسکشن کے بعد ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ لا ریب قرآن ایک مقدس کتاب ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائی، ان کی ہدایت کے لیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔